بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرزمین اندلس، جس کو آج کل اسپین بھی کہتے ہیں، کسی زمانے میں علم و عمل کا گہوارہ تھی۔ اس سرزمین نے بڑے بڑے محدث، مفسر، فقیہ، مورخ، فلسفی اور سائنسدان پیدا کیے۔ تیسری صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث بقی بن مخلد گزرے ہیں، جن کا شمار مشہور محدثین میں ہوتا ہے۔ یہ صرف محدث ہی نہیں تھے بلکہ زہد و تقوی کا پیکر، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے اور نہایت مستجاب الدعوات بھی تھے۔ ان کی دعا کی قبولیت کے بہت سے واقعات مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا ایک واقعہ اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو فرنگیوں نے قید کر رکھا ہے اور فدیہ کے بغیر وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کی جدائی سے میں رات بھر جاگتی ہوں اور میرا دن کا سکون اور رات کا آرام غارت ہو چکا ہے۔ میں ایک غریب عورت ہوں اور میرے پاس ایک چھوٹے سے مکان کے سوا اور کچھ نہیں۔ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے وہ مکان فروخت کر دینا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے بیٹے کا فدیہ ادا کر سکوں اور اسے فرنگیوں کی قید سے چھڑا سکوں۔ آپ ایک بزرگ ہیں، آپ کسی سے فرما دیجئے کہ وہ میرا مکان خرید لے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اس عورت کی یہ آہوزاری اور فریاد سنی تو فرمایا، تم جاؤ، میں اس بارے میں غور و خوض کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ مراقبہ میں بیٹھ گئے اور اس عورت کے بیٹے کی رہائی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوئے۔ اس واقعہ کو کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ عورت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اس دفعہ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ آتے ہی حضرت بقی بن مخلد سے کہنے لگی، حضرت میرا بیٹا فرنگیوں کی قید سے رہا ہو کر آ گیا ہے، لیکن اسی سے سنیے کہ اس کے ساتھ کیسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اس لڑکے سے واقعہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے گرفتاری کے بعد بادشاہ کے ان قیدیوں میں شامل کیا گیا تھا جو پا زنجیر بادشاہ افرنگ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک روز میں اپنی بیگار کی خدمت انجام دینے کے لیے جا رہا تھا کہ چلتے چلتے میرے پاؤں کی زنجیر اچانک ٹوٹ کر گر پڑی۔ میری نگرانی پر جو سپاہی متعین تھے وہ مجھے گالیاں دینے لگے کہ تم نے اپنے پاؤں سے زنجیر کیوں نکالی ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ زنجیر اپنے پاؤں سے میں نے خود نکالی ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے تو کوئی علم نہیں کہ یہ زنجیر میرے پاؤں سے کیسے نکلی ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوہار کو بلا کر وہ زنجیر دوبارہ میرے پاؤں میں پہنا دی اور اب کی دفعہ پہلے سے مضبوط ریوٹس یعنی کہ گرہیں لگائیں، لیکن جب میں اٹھ کر چلنے لگا تو وہ زنجیر پھر خود بخود گر پڑی۔ انہوں نے پھر وہ زنجیر لگائی، لیکن جو ہی میں اٹھ کر چلنے لگتا تو وہ ٹوٹ کر گر جاتی۔ نگران بہت حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ بات بڑے افسروں تک پہنچی اور ان کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے راہبوں اور پادریوں سے رابطہ کیا اور ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے یہ زنجیر اس کے پاؤں سے گر جاتی ہے۔ راہبوں نے متعلقہ لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ کارکنان حکومت نے ان کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا۔ چنانچہ میں وہاں سے پیادہ اسلامی مملکت میں داخل ہو کر گھر آ گیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اس لڑکے سے زنجیر گرنے کا دن اور وقت پوچھا تو یہ وہی دن اور وہی وقت تھا جب وہ اس کی رہائی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔